अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं और आज की अच्छी बात है हमारी, मायूस बिल्कुल नहीं होना। जी हाँ, सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़ आज की अच्छी बात से। और जब हम परेशान होते हैं तो खुद को अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों से अलग थलग कर लेते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। ऐसी सूरत हाल में हम मायूसी की चादर ओढ़ लेते हैं, जबकि ऐसा करने से हम खुद को तन्हा कर लेते हैं। तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो लोग मायूसी या परेशानी की कैफियत में अपने दोस्त अहबाब के दायरा कार में रहते हैं तो वो जल्द ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल। और हम चूंकि इंसान हैं, गम और परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, इनका सामना हर शख्स को करना पड़ता है। गम महसूस करना तो एहसास के मायने में भी आता है। गम की कैफियत को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए। परेशानी एक नई राह दिखाती है, तो जनाब जीना सीखें, जीने के लिए कोशिश में लगे रहें और आगे बढ़ते रहें। जी हाँ, और यही अच्छी बात आज सुबह सवेरे पाकिस्तान का आगाज़। आज भी हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए और बहुत से हम अपने ख़ास मेहमानों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। और ऐसे मेहमानों से आज के शो में मुलाकात करवाई जाएगी। अच्छी बात यानी मायूसी नहीं करनी चाहिए। और हमारे ऐसे मेहमान जिन्होंने मायूसी को दूर दूर से नहीं देखा और वो आज एक कामयाब तरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो चूँकि हम आगाज़ कर चुके हैं तो सुहेल भट्टी से आगाज़ करते हैं आज के सवेरे पाकिस्तान। बिल्कुल, सुहेल भट्टी साहब के पास चलते हैं, इस्लामाबाद का रुख करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरीज शामिल करते हैं आज के शो में। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? क्या स्टोरीज हैं आज की? गुड मॉर्निंग सुकेरा साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, थैंक यू। आज की हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पंजाब में बिलखुसूस करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों को एक बड़ा धचका पहुँचा है। चूँकि हम देखते हैं कि 4 माह कब एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने पंजाब भर के अंदर करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की। और इस सिलसिले के अंदर जो साबिक DG एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब थे हुसैन असगर, उन्होंने जब इन काविशों का आगाज़ किया तो सिर्फ 4 माह के अरसे के अंदर पहली मरतबा एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड रिकवरी की गई, सेटलमेंट की गई 58 अरब रुपए की। जबकि इससे कबल एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब की रिकवरी की सालाना जो रेशो थी वो 1 से 1.5 अरब रुपए थी। हमने देखा कि बड़े बड़े बासर शख्सियात के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की गई और उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया। इस सारी सूरत हाल के दौरान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के वो बासर 6 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिनके खिलाफ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की कार्रवाइयों के नतीजे में उनके गिर्द जब शिकंजा तंग हुआ तो उन्होंने लॉबिंग शुरू कर दी। एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के खिलाफ वफाकी हुकूमत को मिसलीड किया गया और अल्टीमेटली वजारत कानून से खिलाफ ज़ाब्ता एक मरासला जारी करवा लिया गया है, जिसके तहत न सिर्फ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब को बल्कि खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इसके साथ साथ बलोचिस्तान के अंदर सूबाई सतह के ऊपर जो ऐसे इदारे जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, वजारत कानून ने इस लेटर के जरिए इन तमाम इदारों को रोक दिया है कि आप किसी भी वफाकी हुकूमत के मातहत अफसरान, किसी ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। यानी कि सूबों के अंदर तैनात, जिस तरह हम देखते हैं कि वफाकी हुकूमत के स्पेशली पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो साबका DMG ग्रुप है, इससे वाबस्ता ब्यूरोक्रेट्स न सिर्फ पंजाब में तैनात है बल्कि सिंध में भी अपॉइंट किए जाते हैं बड़ी तादाद में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी। तो सूबाई महकमों को वो जो करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, अब उन्हें कहा गया कि आपने इनके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करनी। तो ये जो कुछ मर्जी करते रहे, अगर वफाकी हुकूमत समझेगी कि इनके खिलाफ क्या वजह है इसकी, क्या वजह है? लाइक ये वही ब्यूरोक्रेट्स है ना जिन्होंने टफ टाइम दिया था आते जब गवर्नमेंट बनी थी, और बहुत सी ऐसी खबरें आई थी कि ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं कर रहे, फिर ये खबरें आ रही थी कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स को टफ टाइम दे रही है। तो ये मामला लग क्या रहा है आपको? अगर करप्शन की तहकीकात थी तो ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ क्यों ना हो? देखिए, ये मामला दरअसल हकीकत ये है कि जब साबिक DG एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुसैन असगर ने कार्रवाइयों को आगाज़ किया तो उन्होंने 6 अजला के अंदर जो बाअसर शख्सियात थी और ब्यूरोक्रेट से उनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयों को फास्ट ट्रैक पर आगे बढ़ाया। तो उन्होंने एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट कानून के ऐन मुताबिक, जिसके अंदर ये वाज़े तौर पर दर्ज है कि कोई भी सरकारी अफसर जो सूबाई हुकूमत के ख़जाने से तनख्वाह हासिल करता हो और उसके साथ साथ उसके मातहत सूबाई हुकूमत की कोई प्रॉपर्टी रही हो, कहीं उसका इन्वॉल्वमेंट हो, तो उसके खिलाफ सूबाई एंटी करप्शन को कार्रवाई का इख्तियार हासिल है। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर जब इन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई होती है तो बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डल रहा था। और ज़राए का ये कहना है कि इसके अंदर लाहौर बिलखसूस उसके कुछ बाअसर कारोबारी लोग हैं जिन्होंने सबसे बड़ी रुकावट खड़ी की और वजारत कानून से इन ब्यूरोक्रेट्स की इमारत के ऊपर एक गलत मरासला जारी करवाया गया। इस सिलसिले के अंदर जो हमारी इतलात हैं, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब ने
وزارت قانون سے رابطہ اور اس مراسلے کو انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک وفاقی حکومت کی ایک وزارت صوبائی حکومت کے قانون کو بائی پاس کر سکتی ہے، اس کو اوور رول کر سکتی ہے، ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں بھی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ سندھ نے ایسے بیوروکریٹس کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کروایا جن کے سندھ کے اندر جو تعینات تھے لیکن ان کے اوپر کرپشن کے سنگین الزامات تھے، ان کے خلاف ایف آئی آر کا اندراج کیا گیا اور آج بھی ان کے کیسز ٹرائل کورٹ میں جاری ہیں۔ تو ماضی میں کبھی اس طریقے سے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب نے جب وفاقی حکومت کو آگاہ کیا، وزیر قانون کو اس معاملے کے اوپر اپڈیٹ کیا گیا تو انہوں نے اس معاملے کے اوپر معذرت تو کر لی ہے کہ شاید یہ غلطی سے یہ لیٹر جاری ہو گیا، لیکن حیران کن طور کے پر یہ لیٹر تاحال واپس نہیں لیا گیا۔ اس لیٹر جاری کرنے کا مقصد صرف اور صرف پاکستان ایڈمنسٹریٹو گروپ کے ان 6 بااثر بیوروکریٹس کو کارروائی سے بچانا ہے جن کے ہاتھ اربوں روپے کے کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، چونکہ جو ابتدائی طور کے اوپر تحقیقات کی گئی تھی پنجاب کے 6 ضلع کے اندر جتنے بڑے بڑے سکینڈل سامنے آ رہے تھے وہاں پر ہر سکینڈل کے اندر ایک بیوروکریٹ کا نام آ رہا تھا۔ سہیل بھٹی صاحب یہ سب کچھ عمران خان صاحب کے علم میں نہیں لایا گیا، اور یہ اتنی بڑی رقم اس کی تو ضرورت ہے کہ قومی خزانے میں آئے اور جو مہنگائی کا طوفان ہے، یہ جو خزانہ خالی ہوا وہ بھرے، کیونکہ اسی کا وعدہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے کہ کرپشن کا پیسہ ہم واپس لائیں گے اور اسی سے ملکی حالات بہتر کریں گے۔ بالکل جی ایگزیکٹلی یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نوٹس میں یہ معاملہ لایا گیا ہے، چونکہ حسین اصغر صاحب جو سابق ڈی جی اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ تھے، انہیں وزیر اعظم کا ایک اعتماد حاصل تھا۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے انہیں مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ نے کرپشن کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 4 ماہ کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلیوں کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، بیوروکریٹس کے خلاف بھی کارروائی کی گئی، لیکن اب وہی لوگ بالآخر پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے، سی ایم ہاؤس پہنچے اور اس سلسلے کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کیے اور الٹیمیٹلی اب یہ دوسرا راستہ نکالا گیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزارت قانون سے یہ لیٹر حاصل کیا جائے۔ شروع میں پرائم منسٹر نے اس معاملے کو بہت پرسو کیا، یہی وجہ تھی کہ صرف 4 ماہ کے دوران 58 ارب روپے کی ریکوری کی گئی، یہ مختلف لوگوں سے سیٹلمنٹ کی گئی جو مختلف جگہوں کے اوپر قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتکب ہوئے تھے، سرکاری اراضی کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا تھا، جنہوں نے سرکاری اراضی کو غلط استعمال کرنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن اب لگتا یہ ہے کہ پرائم منسٹر آفس بھی اس معاملے کے اوپر خاموشی اختیار کرتے دکھائی دیتا ہے ایسے بااثر بیوروکریٹس کے سامنے، چونکہ ان بیوروکریٹس کے پیچھے لاہور سے اور کچھ اضلاع کے بااثر لوگوں کے مفادات وابستہ ہیں۔ جب یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھتی ہے تو ان کے مفادات کو زچ پہنچتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نیب سے بھی زیادہ پراثر طریقے سے کارروائی کرنے میں کامیاب رہی ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب، لیکن اب اس کا راستہ روک دیا گیا ہے۔ جب تک وزارت قانون یہ لیٹر واپس نہیں لیتی اس وقت تک پنجاب کے اندر جو بڑے لوگ، جو بیوروکریٹس، جو سیاستدان جن کے ہاتھ کرپشن میں رنگے ہوئے ہیں، ان تک پہنچنا اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب کے لیے ناممکن ہو چکا ہے۔ اور اگر یہ لیٹر واپس نہ لیا گیا تو وفاقی حکومت کی کرپشن کے خلاف جاری مہم کو نہ صرف پنجاب میں دھچکا پہنچے گا بلکہ دیگر صوبوں میں بھی۔ صحیح، آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ پی ایم ہاؤس بھی اس پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے، وہاں سے بھی کوئی آواز نہیں آ رہی، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، تو یہ تو پھر مایوسی کی طرف چیزیں جا رہی ہیں۔ وہ عمران خان صاحب جو خود کرپشن کے خلاف اتنا بڑھ چڑھ کر بولتے تھے، تو چونکہ ہمارا آج کی اچھی بات، ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ مایوسی گناہ ہے، تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمیں مایوسی نہ ہو اس خبر کے حوالے سے۔ اگلی خبر کیا ہے بھٹی صاحب؟ اسکندر صاحب اگلی خبر ہماری یہ ہے، اگرچہ کہ اس کے اندر بھی کچھ مایوسی کا ایلیمنٹ ضرور ہے، لیکن کاوش کی جائے خلوص نیت کے صورتحال اور معاملات کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ خبر جڑی ہے ہماری پاکستان اسٹیٹ آئل کے ساتھ، جو کہ بڑا ایک پاکستان کا منافع بخش ادارہ رہا ہے۔ وہ پاکستان اسٹیٹ آئل جو کہ تقریباً سالانہ 12 سے 14 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات کے امپورٹ کے بزنس کے اندر انگیج ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رواں مالی سال کے دوران پاکستان اسٹیٹ آئل کی مالی کارکردگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن اگر 3 بنیادی وجوہات دیکھیں تو اس کے اندر ایکسچینج لاس بھی ہے، گردشی قرضہ ہے، انوینٹری لاس ہے، اور اس سے بڑھ کر پاکستان اسٹیٹ آئل کو کچھ ایسے رولز کا سامنا ہے جو کہ اس کے سامنے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اور کچھ بد انتظامی بھی اس کے اندر کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمیں جو دستاویز موصول ہیں اس کے مطابق رواں مالی سال کی دوسری سماہی کے دوران پاکستان اسٹیٹ آئل کا جو منافع ہے وہ 98% کم ہوا ہے، جس کے اندر ایکسچینج لاس کے اندر 1.5 ارب روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان اسٹیٹ آئل کو۔ انوینٹری لاس جو آپ کے پاس پیٹرولیم مصنوعات کا سٹاک ہوتا ہے اس کی مد میں 3 ارب روپے کا نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن سب سے الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر مختلف پرائیویٹ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا کاروبار بڑھ رہا ہے، نئی کمپنیاں آ رہی ہیں، لیکن اس عرصے کے دوران
PSO ने जो सबसे परेशान कुन बात है कि उसने अपना मार्केट शेयर जो 47% पेट्रोलियम मसनूआत की उसकी सेल मुतासर हुई है, यानी कि वो पेट्रोलियम मसनूआत जो पहले PSO मार्केट में सेल कर रहा था अब वो निजी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सेल कर रही हैं, जिसके अंदर हम देखें तो हाई स्पीड डीजल 35% उसकी सेल कम हुई है, 35% शेयर कम किया है पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने, और पेट्रोल का 17% शेयर मार्केट में कम हुआ है पाकिस्तान स्टेट ऑयल का। और उसके साथ साथ PSO की जो ज़ेली कंपनियां हैं उनके नुकसान के अंदर भी उन्हें भी 185 मिलियन रुपए का, यानी कि 18 करोड़ 50 लाख रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा है। ये सबसे बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है कि हमारी दीगर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जिन्हें जिसके अंदर PIA शामिल है, जिसके अंदर स्टील मिल शामिल है, वो भी इसी तरह ग्रेजुअली नुकसान की जानिब बढ़ी और कौमी खजाने के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन चुकी है, और PSO भी आहिस्ता आहिस्ता उसी जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। होने चाहिए वो नुकसान की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कौमी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। सुहेल भट्टी साहब, आज आपने 2 खबरें हमारे साथ शेयर की, दोनों खबरों में ऑल्दो मायूसी थी, लेकिन जाहिर है आप हमेशा की तरह कोशिश करते हैं कि एक्सक्लूसिव स्टोरीज लाएं, कुछ खास खबर के अंदर से कुछ खास चीजें मेंशन कर सकें, जिसमें इसमें भी जाहिर हुआ कि हुकूमत की अदम तवज्जो का शिकार है हमारे ये इदारे। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से, क्योंकि हमारे नुमाइंदगान जिनसे पहले हमारी बात हो रही थी उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जहां पर MNA MPAs और हुकूमती जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने वादे बहुत से किए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और अब सूरत हाल ये हो गई कि आवाम मायूस हो चुकी है, आवाम को पता चल गया कि ये सिर्फ वोट लेने की हद तक हमारे घरों में आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब उन वादों को वफा करने की बारी आती है तो उनको पूरा नहीं किया जाता। अगर ये कहा जाए कि वो वादे वफा ना हुए तो गलत नहीं होगा। मुख्तलिफ शहरों का रुख करते हैं। आज हम जा रहे हैं सक्खर, फैसलाबाद और गुजरात। सक्खर से हमारे साथ हैं साजिद पाशा, फैसलाबाद से शहनाज महमूद और गुजरात से शाहिद चौधरी। इन तीनों नुमाइंदगान से बात करते हैं और इन शहरों के बड़े मसाइल जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सा ऐसा मसला है जिस पर बार बार वादे हुए लेकिन वो वादे वफा ना हुए और अब मायूसी होती जा रही है इन शहरियों को। तो सबसे पहले सक्खर का रुख करते हैं। साजिद पाशा, आपके पास आते हैं, बताइए ऐसा कौन सा मामला है सक्खर का, कौन सा बड़ा मसला है जो मुश्किलात से दो चार है, अभी तक हल नहीं हुआ? जी देखें, सक्खर का सरकारी गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल सिविल अस्पताल यूं तो हमेशा ही सहूलियात से महरूम रहा है, और जो सहूलियात यहाँ मौजूद भी होती हैं अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत के बायस वो भी गरीब मरीज़ जो हैं वो उनसे भी मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते हैं। हेड क्वार्टर अस्पताल है ये ज़िले का, जहाँ से ना सिर्फ सक्खर शहर बल्कि गिरदोनवा से बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो इलाज मुआलजे के लिए आते हैं, और इनमें बड़ी तादाद जो है वो गुर्दों के अमराज के मरीज़ की है जो यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर डायलिसिस सेंटर होने के बावजूद वो गरीब मरीज़ जो हैं वो डायलिसिस जैसी सहूलत से महरूम है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जो है वो 2008 में डायलिसिस सेंटर का संगे बुनियाद रखा गया था। साबिक अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने ही इस डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया था। करोड़ों रुपए की खतीर रकम खर्च करके 5 जो है वो डायलिसिस की मशीनें लाई गई थी, जबकि 1 मशीन जो है वो सिविल अस्पताल को डोनेट की गई थी। फर्नीचर लाया गया था, पूरा एक वार्ड जो है वो बनाया गया था डायलिसिस सेंटर का, लेकिन 1 साल भी ये डायलिसिस सेंटर नहीं चल सका और उसके बाद जो है डायलिसिस सेंटर बंद कर दिया गया, जिसके बाद जो गरीब मरीज़ हैं यहाँ आने वाले वो निजी अस्पतालों से महंगे दामों डायलिसिस कराने पर जो है वो मजबूर हैं, और इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए जो निजी अस्पताल मालिकान है वो भी किया गया। साजिद पाशा, ये बंद क्यों किया गया? जब इतना पैसा लगा मरीजों की सहूलत के लिए बनाया गया, तो ये बंद क्यों किया गया सज्जाद पाशा? जी देखें, ये हमारी यहाँ पर कई बार जो है वो MS सिविल अस्पताल से बात हुई है और हमने भी उनसे यही सवाल किया कि यार जब तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं तो ये डायलिसिस सेंटर क्यों नहीं फ़ाल किया जा रहा। तो उनका जवाब जो है वो गोलमोल था, और जो मशीनें हैं वो डायलिसिस सेंटर से उठा के गायब कर दी गई और उसको बर्न सेंटर के एक वॉशरूम में जो है वो बंद कर दिया गया, और ये कहा गया कि वो तमाम तर मशीनें ख़राब हो गई हैं, हमारे पास
عملہ نہیں ہے, ہمارے پاس ٹیکنیکل اسٹاف نہیں ہے, ڈاکٹرز نہیں ہیں, اور بہت جلد جو ہے وہ محکمہ صحت سندھ کو لکھا ہوا ہے اور بہت جلد یہ ڈائلیسس سینٹر اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور 10 سال کے عرصے میں جو ہے وہ یہ ڈائلیسس سینٹر فعال نہیں ہو سکا ہے. جو مشینیں ہیں وہ برن سینٹر بھی یہاں پر غیر فعال ہے, اور ڈائلیسس کی مشینیں جو ہیں وہ یہاں پر برن سینٹر کے اندر جو ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں, اور جو وارڈ بنایا تھا, ڈائلیسس سینٹر یونٹ بنایا گیا تھا, اس کو جو ہے ٹھیک ہے. سجاد پاشا, سکھر کی اہم خبر, بڑی خبر, اس بڑی مشکل سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا. واقعی یہ معاملہ ایک گھمبیر صورتحال ہے, کیونکہ جہاں تک ہاسپٹلز کے معاملات ہیں, ہاسپٹلز کے مسئلے ہیں, ہم گاہے بگاہے اس کو اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن حکام کو اس پر توجہ دینی چاہیے. ابھی ہم فیصل آباد کا رخ کرتے ہیں. شہناز, آپ بتائیے, فیصل آباد کا بڑا مسئلہ جو اب تک حل نہ ہوا ہو, لوگ مایوس ہو چکے ہیں. جی بالکل سکھیرا, فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر, اور اس شہر کا سب سے بڑا, سب سے اہم مسئلہ جس کے بغیر تو شاید زندگی رک جائے, شاید نہیں یقیناً, وہ ہے پینے کے صاف پانی کا. وعدے بہت کیے گئے, دعوے بہت کیے گئے, واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے آج سے 6 سال قبل شہر میں تقریباً 50 کے قریب, لیکن 1 سال ہونے کو آیا, واٹر فلٹریشن پلانٹ جو ہیں وہ بند پڑے ہیں سارے کے سارے شہر بھر کے. پہلے تو یہ شہریوں کی پیاس بجھاتے رہے ہیں, لیکن اب شہری جو ہیں مایوس ہو چکے ہیں, پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں, اور یہ سب کچھ ہوا انتظامیہ کی بد نظمی کی وجہ سے. تو جیسے جو ہے سکھ چین کی بانسری بجا رہی ہے, لیکن حالات ملاحظہ کیے کہ کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگائے گئے ہیں, لیکن یہاں پہ حالات ایسے ہیں, کیمرہ مین علی رضا دکھائیں تو ٹوٹیاں تک یہاں پہ جو ہے غائب ہو چکی ہیں, اور یہ صرف ایک ڈی گراؤنڈ کے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا حال نہیں ہے. فیصل آباد کے جہاں جہاں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ لگے ہیں وہاں کی یہی سچویشن ہے کہ ان کو تالے پڑے ہیں, بالکل بند ہو چکے ہیں. بند ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ پہلے یہ ضلع انتظامیہ کے انڈر آتے تھے, اب میونسپل کارپوریشن کے انڈر ہیں, لیکن میونسپل کارپوریشن والے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے, عملہ یہاں پہ موجود نہیں ہے, عملے کو سیلری دینے کا, تنخواہ دینے کا. شہناز, کتنی دیر ہو گئی, کتنا عرصہ ہو چکا یہ فلٹریشن پلانٹس بند ہیں؟ جی جمیل, شہناز, کتنا عرصہ ہو چکا یہ فلٹریشن پلانٹس بند ہیں؟ جی بالکل جمیل, یہ 1 سال اور تقریباً 3 ماہ ہو چکی ہیں کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جو شہر کے سارے ہیں وہ بند پڑے ہیں. 1 سال شہریوں نے بارہا جو ہے اپنی شکایات میونسپل کارپوریشن کو ریکارڈ کروائی. میئر فیصل آباد عبدالرزاق, انہوں نے بڑے دعوے کیے, بڑے وعدے کیے, ووٹ لیتے وقت تو یہ سب بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. ایک مسئلہ تھا پینے کے صاف پانی کی فراہمی کا, جس کا شہریوں نے بارہا مطالبہ کیا, لیکن ابھی تک کسی بھی طور حل نہیں ہو رہا. انتظامیہ سے بات کی جائے تو وہی فنڈز کی کمی کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں, لیکن یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ جس نجی کمپنی لگائے, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے, یہ میونسپل کارپوریشن ہے, وہ کسی بھی طور سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ان کو دوبارہ سے چالو کرنے میں اور ان کو ریگولائز کرنے میں. لیکن شہری جو ہے مایوسی کا شکار ہے. 170 ملین گیلن یومیہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن واسا جو ہے صرف 110 ملین گیلن مہیا کر رہا ہے شہریوں کو یومیہ, تو تقریباً جو 60 ملین گیلن پانی کی کمی کا شکار ہے. 40% کے قریب شہری جو ہے پانی خرید کر پینے پر مجبور ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہم کبھی بھی کہتے ہیں کہ ابھی کچھ جاگے, ہوش کے ناخن لیں. کروڑوں روپے کی لاگت سے یہ بنائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ, ایشو یہ ہے کہ اگر یہ مزید چالو نہیں, پانی ایک بنیادی ضرورت, بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں شہناز. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آج صبح سویرے پاکستان سے انتظامیہ تک یہ بات پہنچے, اور صاف پینے کا پانی, اور اتنے پیسے لگنے کے بعد ایسے پروجیکٹس بند ہو جانا خود نقصان ہے گورنمنٹ کا, جو عوام کے ٹیکسز سے پیسے لیتے ہیں. شاہد چودھری گجرات سے ہمارے ساتھ ہیں. شاہد, آپ کیا اپڈیٹ کریں ہیں, گجرات میں ایسا کون سا بڑا مسئلہ ہے جو نظر آ رہا ہے کہ یہ حل نہیں ہونا, لوگوں نے مایوسی کا اظہار کر دیا؟ جی بالکل, گجرات کے میدانوں کو آباد کر کے ہسپتالوں کو ویران کرنے کے دعوے تو ہر حکومت کرتی ہے, لیکن عملی طور پر کچھ بھی نظر نہیں آتا. گجرات جیسے صنعتی, کاروباری اور سیاسی شہر میں عام شہریوں کے بچوں اور نوجوانوں کے لیے کھیلنے کے لیے ایک بھی میدان نہیں. یہ بچے اور نوجوان گلیوں میں گندے پانی اور کچرے میں کھیلنے پر مجبور ہیں, جبکہ گجرات میں ایک ظہور اللہ اسٹیڈیم ہے جہاں پر بھی چند کلب برجمان ہیں, وہاں پر عام شہریوں کے کھیلنے پر پابندی ہے. محلوں میں کھیلنے کے میدان نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور نوجوان نسل غیر مناسب سوشل میڈیا اور منشیات کی طرف راغب ہو رہی ہے, جو کہ قابل تشویش ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری 92 نیوز کی ٹیم نے ایک عوامی سروے کیا, جس میں یہ بات سامنے آئی کہ گجرات شہر کے بڑے بڑے آبادی والے محلے جہاں
खाली प्लाट और जगह नहीं, नौजवानों को खेलने के मौके मुयसर नहीं। इन महल्लों में बच्चों और नौजवानों ने सोशल मीडिया और मुनशात जैसी लानत का रुझान ज्यादा है, और जिन इलाकों में खेलने के लिए खाली जगह मौजूद हैं वहां बच्चे और नौजवान अपने फारग औकात में क्रिकेट और फुटबॉल खेलते नजर आते हैं। तो शायद ये चौधरी बरादरान का है, चौधरी बरादरान का जिला है जो पंजाब में हुकूमत भी कर चुके हैं और अब भी एक सीनियर पोस्ट पर हैं। तो उनका तो दावा यही है कि वो अवामी मंसूबे पर काम करते आए हैं। तो गुजरात में क्या हुआ, खेल के मैदान ही आबाद नहीं कर पाए वो? जी, एक भी खेल का मैदान आम शहरों के लिए तो एक भी खेल का मैदान बिल्कुल भी नहीं है। इस सूरत हाल से जहां आम शहरी परेशान है वहां घरेलू खवातीन में मायूसी ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि बच्चों की तालीम और तरबियत और देखभाल की जिम्मेदारी ज्यादातर खवातीन पर होती है। मुनासिब माहौल ना होने की वजह से माएँ अपने बच्चों को फारग औकात में घर से बाहर नहीं जाने देती। इसी बिना पर बच्चों और नौजवानों में मोबाइल और कंप्यूटर का रुझान बढ़ गया है। अगर हुकूमत हर मोहल्ले में खेलों के मैदान बना दे तो बहुत से मुआशरती मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप शाहिद, और गुजरात का बड़ा मसला आपने उठाया। अच्छा, एक शहर का मसला हॉस्पिटल, एक शहर का मसला साफ पीने का पानी, और एक शहर का मसला ये गुंजान, ये जो बेचारे वीरान पड़े हुए हैं खेल के मैदान। तो ये थे तीन बड़े मसले, लेकिन मायूस नहीं होना, क्योंकि आज की अच्छी बात यही है कि मायूसी गुनाह है, तो मायूस नहीं होना। इसी तरह आला हुक्काम को उठाते रहना है, उनको बताते रहना है कि भाई काम भी करना है। आप तीनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। और अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आज की ही अच्छी बात से लिंक करता हुआ हमारा अगला टॉपिक होगा। आपको कहीं नहीं जाना, देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज की अच्छी बात कि मायूस नहीं होना। जिंदगी के किसी भी हिस्से में जैसे भी हालात हों, जैसे भी वाक़यात हों, मायूसी गुनाह है, मायूसी कुफ्र है। इसी पर बात करेंगे अभी के इस सेगमेंट में। हमारे साथ होंगे अल्लामा जुल्फ़िकार मुस्तफ़ा हाशमी साहब, कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, और हलीमा खुर्शीद साहिबा, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, आप हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको वेलकम करते हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? ठीक मैं है? ठीक ठाक। अच्छा, आज की हमारी कोशिश है एक कि वो लोग जो जिंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, पढ़ते हैं, कारोबार करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन रवैये, डांट डपट या बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान मायूस हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप मायूसी को डिफाइन करें हमारे नाज़रीन के लिए कि मायूसी है क्या। ओके, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट जिसको कहते हैं, ये एक फीलिंग है, एक इमोशन है। जैसे बेसिकली बाकी सारे इमोशंस होते हैं, खुशी, गमी, गुस्सा, इसी तरीके से मायूसी एक इमोशन है। तो मायूसी हम तब फील करते हैं जब हमारा आउटकम जैसा हम चाहते हैं वैसा होता नहीं है, हमारी एक्सपेक्टेशन जब फुलफिल नहीं होती। बेशक वो हमारे अपने खुद से रिलेटेड हो सकती हैं, हमारे कॉलीग से रिलेटेड हो सकते हैं, हमारे जॉब से रिलेटेड या लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती हैं। स्पेशली जब कपल्स के दरमियान एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, एक एक्सपेक्ट कर रहा होता है, दूसरा वो फुलफिल नहीं कर रहा होता, तो उस तब हमारी मायूसी जन्म लेती है। तो इसकी वजूहात और क्या हो सकते हैं? क्या हालात वाक़या जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ तवक्कुआत पर बेस करते हैं, या और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से मायूसी हो? ओके, मायूसी का एक तो इसका बायोलॉजिकल मैकेनिज़्म भी है कि जब हम लोग खुशी महसूस करते हैं, जब एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक लड़की है और शी इज़ एक्सपेक्टिंग उसका बर्थडे आ रहा है, तो उसका हस्बैंड बहुत सरप्राइज एक प्लान करेगा उसके लिए, और उसने एक पूरा क्योंकि उसका ब्रॉटअप ऐसा हुआ है, फेरी टेल्स देखी हैं उसने, मूवीज़ देखी हैं, जाके जो हीरो होता है ही इज़ परफेक्ट, उससे कोई गलती हो नहीं सकती। तो जो उसने अपने माइंड में एक स्क्रिप्ट बनाई होती है कि सिचुएशन शुड बी लाइक दिस, और उसका हस्बैंड ये नहीं कि उसे प्यार नहीं करता, लेकिन उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन शायद उससे मुख्तलिफ हो जो उसने सोचा होता है। एग्जैक्टली। तो जब वो कॉन्ट्रडिक्शन आती है हमारी इमेजिनेशन और रियलिटी में, दैट एक्चुअली ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा, जो लोग फिर मायूसी की तरफ चल पड़ते, देखिए ये भी तो एक स्टेज है ना, कि आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही तो चले आप मायूस हो गए, कोई गम आ गया है, कोई मुश्किल आ गई है, आप मायूस। बट मायूसी की उस स्टेज पर ना पहुंचे जहां पर आप अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं, जहां पे आप किसी से बात करने से डरते हैं। एग्जैक्टली। इसमें क्या किया जाए?
اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایکسیپٹ کیا جائے, اس چیز کو ایمبریس کیا جائے کہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یہ ہر ایک فیل کرتا ہے. آج تک ایسا انسان نہیں ہوگا جس نے ڈس اپوائنٹمنٹ فیس نہیں کی ہوگی. اس ٹائم پہ جب آپ کو مایوسی ہو رہی ہے, اس ٹائم پہ اس ایموشن کو فیل کریں, لیکن اس سچویشن کو انالائز کریں کہ اس سچویشن میں اور کیا ہو سکتا تھا, کیا میری ایکسپیکٹیشن ریئلسٹک ہیں یا نہیں ہے. اس کے علاوہ پھر اگر تو مایوسی آپ گر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور آپ اسے سنبھل رہے ہو, آپ تھوڑے دیر کے لیے رو بھی رہے ہو, دیٹس فائن. لیکن جب آپ سے اتنا زیادہ اس کے اندر سنک ان ہو گئے ہو کہ آپ کی جو ڈیلی لائف کی روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کے گولز متاثر ہو رہے ہیں, آپ کا ورک متاثر ہو رہا ہے, تو پھر کیا؟ ایگزیکٹلی دین آپ کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو اپنی زیادہ سے زیادہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز دیکھنی چاہیے, اپنے گولز لکھیں. لکھنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سوچتے ہیں تو چیزیں ہمارے پرسپیکٹیو میں اتنی نہیں ہوتی, لیکن جب ہم لوگ باتیں لکھتے ہیں تو ہمارے پرسپیکٹیو میں چیزیں آ جاتی ہیں کہ ٹھیک ہے, جو میں بات سوچ رہی ہوں, جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوں, کیا یہ ریئلٹی میں پورا ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو لکھیں اس کو. اس کے علاوہ اپنی زندگی میں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں ان کے لیے گریٹفل ہوں, ٹھیک ہے. اور ایک موسٹ امپورٹنٹلی ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے, ہم لوگوں نے ایج رکھی ہوئی ہے کہ بفور 30 یو شوڈ بی میرڈ, بفور 40 یو شوڈ بی سیٹلڈ. تو ان چیزوں کو سوشل کمپیریزنز جو آ جاتے ہیں کہ وہ اس کا ہوگی ہے جاب میری نہیں ہوئی, تو ہم لوگ کو وہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کمپیریزن کسی کے ساتھ نہیں, ہمارا کمپیریزن اپنے ساتھ ہے. جو سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہیں مایوسی کو لے کر, اس میں بھی بہت ساری ڈائمینشنز ہیں, اس میں بھی بہت زیادہ ٹائپس ہیں, وہ بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں. علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا, بہت شکریہ آپ کا, ویلکم کرتے ہیں آپ کو. کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں مایوسی پہ, اور چونکہ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ مایوسی گناہ ہے, مایوسی کفر ہے, تو ہم اپنے ناظرین کے لیے آج کے اس سیگمنٹ میں ایک ایسا میسج سیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں, کسی بھی اپنے لائف کے ڈسپلن میں مایوس نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں, مایوسی کیا ہے, کیوں ہوتی ہے, وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا یہ ضروری ٹاپک آپ نے جو آج منتخب کیا ہے. دراصل مایوسی کے لیے قرآن حکیم فرقان مجید سے میں اگر رہنمائی لیتے ہوئے گفتگو کا آغاز کروں گا, تو ابلیس جو شیطان ہے, لعین مردود ہے, اس کے معاملات کے حوالے سے جیسے اس کا نام ابلیس رکھا گیا ہے, تو اس کا عربی زبان میں مطلب یہی بنتا ہے کہ لابسا یا الباسا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مایوس. اور وہ اتنا مایوس اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ہوا کہ اب اس کو نا امیدی ہے کہ مجھے اب کوئی بھی خیر ملنے والی نہیں ہے. تو جو اس نے مطلب ایک چیز اپنا لی, اس پر وہ کارگر ہو گیا, اس پر وہ کاربند ہو گیا کہ اس نے اپنے جو متبعین ہیں, اس کے مطلب کہہ لیجیے کہ فالورز ہیں, ان کو بھی اس نے مایوسی میں مبتلا کر دینا ہے, اور کسی قسم کی بھی امید ان کے دل میں باقی نہیں رکھنی. قرآن حکیم فرقان مجید ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جہاں ایمان کا مطلب کہہ لیجیے کہ حکم دیتا ہے, وہاں اس کی ذات سے, اس کی رحمت سے ہمیں امید بندے رہنے کا بھی حکم دیتا ہے. یہ امید ختم ہو جانا دراصل مایوسی ہے, اور انسان جو ہے وہ وسائل پر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے, اسباب پر جو ہے وہ انحصار کرنا شروع کر دے, اور جو مسبب الاسباب ذات ہے اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لے. تو یہ تعلق ختم ہونا جو ہے وہ اس کو مایوسی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر, اس کے رب ہونے پر, خاص طور پہ کہ وہ خلاق کائنات ہے, اس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, وہ اس کائنات کا رب ہے, رب العالمین ہے. اب دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ کل جب انسان قبر میں جاتا ہے تو وہاں اس سے سوال کیا ہو رہا ہے, من ربو کا, تیرا رب کون ہے. اس سے یہ نہیں پوچھا جا رہا من الہو کا, تیرا معبود کون ہے. کہ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے احساس, اپنے شعور, اپنی یقین کے ساتھ یہ جاننا ہے کہ میرا کوئی ہے جو مجھے پالتا ہے, میرا جو خالق جو اس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ میرا پالن ہار بھی ہے. وہ جو ایک چیونٹی کے بچے کو بھوکا نہیں رہنے دیتا, وہ مجھے کیسے بھوکا چھوڑے. اور میرا رب مجھے کبھی چھوڑتا نہیں ہے, اس کی رحمت مجھے, اس کی رحمت جو ہے وہ میرے اوپر حاوی ہے, اس کی رحمت مجھے اپنی پناہ میں لیے ہوئے ہے. جیسے دیکھیں کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو احادیث مبارکہ, احادیث طیبہ اس بات پر شاہد ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک اللہ تبارک تعالیٰ محافظ فرشتہ پیدا کرتا ہے. اب وہ محافظ فرشتہ, بعض جو محدثین ہیں انہوں نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے کہ اگر وہ محافظ فرشتہ ہمارے ساتھ نہ ہو تو شیطان کے جو حملے ہیں اور شیطان کی جو چالیں ہیں, اس کی قید ہیں, اس کے مکر ہیں, وہ ہمیں برباد کر ڈالیں. تو علامہ صاحب اسی لیے مایوسی کفر ہے کہا گیا. مایوسی کفر ہے یہ کہنا ذرا تھوڑا سا مطلب کہہ لیجیے زیادہ ہو جائے گا, حد زیادہ ہو جاتی ہے. مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. اوکے, یہ بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. مایوسی خود سے کفر نہیں ہے, کفر تک لے جاتی ہے. نا امیدی جو ہے یہ کفر تک لے جاتی ہے انسان. سب سے زیادہ تو یہ ضروری ہے کہ جب سب کچھ ہونے کا اور کچھ نہ ہونے کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو جاتا ہے,
تو پھر انسان جو ہے وہ مایوسی کے اندھیروں میں جاتا نہیں ہے. کہ بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بعض نعمتیں عطا فرما کے شکر کا موقع دے رہا ہوتا ہے, اور اس میں ہمارے لیے کہہ لیجیے کہ بہتری اور بھلائی ہوتی ہے, اور بعض اوقات وہ اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں بعض نعمتوں سے محروم کر کے ہمیں صبر کا موقع دے رہا ہوتا ہے. انسان کی زندگی جو ہے, مسلمان کی زندگی خاص طور پہ تعبیر ہے صبر اور شکر سے, کہ وہ صبر اور شکر دونوں کے مواقع اس کو زندگی میں گاہے بگاہے ملتے ہیں. زندگی ایک دھوپ چھاؤں کا نام ہے, اس میں مطلب کہہ لیجیے کہ غم اور خوشیاں اللہ تعالیٰ نے دونوں ساتھ ساتھ رکھی ہیں. اب ان کو جب اگر ہم یہ تصور کرنا شروع کر دیں کہ نہیں میرے مطلب زندگی میں یہ سٹیپ ڈاؤن کیوں آیا, اور مطلب مجھے اس طرح سے کہہ لیں کہ محرومی کا کیوں سامنا کرنا پڑا, تو آپ دیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا اتنا خوبصورت فرمان ہے جو ہمیں بہت زیادہ ڈھارس دیتا ہے, اور ہمارے معاملات کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی اور شافی حل اور علاج ہے اس میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے. اب رب کا ہونا جب پہچانا جاتا ہے کہ کوئی ہے, کہ میں کچھ اور چاہتا ہوں وہ کچھ اور کر دیتا ہے, جب وہ ہے تو وہ یقیناً وہ پھر کیا ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا بھی ہے. بے شک. اب دیکھیں نا, ایک بچہ چمکتے ہوئے آگ کے انگارے کو سمجھتا ہے کہ میں یہ چمکدار چیز میں پکڑ لوں, اور ماں اس کو روکتی ہے کہ نہیں اس سے تم جل جاؤ گے. تو بعض نعمتیں ہم سے لے لی جاتی ہیں. دیکھیں کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا مطلب جس ماں کا ایک جو ہے وہ امیچور کہہ لیں کہ چائلڈ جو ہے وہ اگر مطلب اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, 2 کی ہو جاتی ہے, 3 کی ہو جاتی ہے, الگ الگ حدیث میں مطلب ایک طویل مضمون ملتا ہے. فرمایا وہ کل بروز قیامت اس کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بن جائے گا. ایک طرف ایک محرومی ہے, دوسری طرف ایک بہت بڑی جو ہے وہ سعادت مل رہی ہے. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا. ایک بات آپ نے بڑی خوبصورت کی تھی علاوہ صاحب, میں چاہوں گا پہلے اس پہ بات کی جائے. آپ نے جب امید کا ذکر کیا کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایبسنس آف امید بیسیکلی لیڈز ٹو ڈس اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے, اس میں عمل دخل کس کا ہے؟ سوچ کا. تو آپ ایسا کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ امید کا دامن نہیں چھوڑتے جا رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں سائیکی کیا کہتی ہے, سائیکالوجسٹ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اوکے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں ہم وہی بن جاتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی نیگیٹو تھنکنگ کو ڈسکریج کرنا ہے. پرابلم یہاں تب ارائز ہوتی ہے جب ہم اوور تھنک کر لیتے ہیں. ہمیں ایک فیلئر ہوا ہے, ہم اس کو جنرلائز کر لیں گے اب تو مجھے زندگی میں فیلئر ہی ملنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سچویشن میں کہ ہمیں اپنے تھاٹ پیٹرنس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اپنے تھاٹ کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. جس نظریے سے میں سچویشن کو دیکھ رہا ہوں, کیا وہ نظریہ ہے, اگلا نظریہ آپ دیکھیں, کسی اور کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, ٹھیک ہے, اور بات کریں. اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے, جیسے میں جب آپ مسلسل اسی طرح کے ماحول میں رہتے ہیں, وہی تھنکنگ آپ کو دوبارہ آپ پر حملہ آور ہوتے ہیں, تو اس سے پھر کیسے آپ باہر آ سکتے ہیں؟ اس میں اکثر اپنے کلائنٹس کو یہ بات کہتی ہوں کہ جب ریلوے اسٹیشن میں آپ لوگ جاتے ہیں تو آپ فرض کریں لاہور کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں, وہاں پہ کراچی پہ جا رہی ہے ٹرین جا رہی ہے, اور پنڈی جا رہی ہے, اسلام آباد جا رہی ہے. اب آپ تو جنکشن پہ کھڑے ہیں, تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ نے کون سی ٹرین پہ سوار ہونا ہے, رائٹ. ہمارے دماغ میں جو تھاٹس آتی ہے دیز آر لائک ٹرینس, تو وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ انوالنٹریلی ہوتی ہے, ان کا آنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اور وہ ٹرین کے ڈبے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اس طرح سوچے پھر کنیکٹڈ, اتنی انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہے کہ ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں, اگین وہ ہمیں سوسائڈ کی طرف لے جاتی ہیں. تو واٹ یو شوڈ ڈو کہ آپ یہ کرنا چاہیے کہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اس سوچ پہ سوار ہونا ہے کہ نہیں ہونا. ہاں, اس کا مطلب یہ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے دعا کہ ایکشن از نتھنگ, ریئیکشن از ایکچولی, مطلب زندگی کے کسی بھی موقع پہ ایکشن ڈزنٹ میٹر, ریئیکشن میٹرز. کہ آپ کے ساتھ وہ کیا رہا ہے, ایگزیکٹلی ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی, ہاؤ ٹو ریسپونڈ ٹو ڈس اپوائنٹمنٹ, دس از امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. تو علامہ صاحب, دین میں جیسے ابھی ہمارے کالر بھی آیا کہ جیسے آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب آپ کو کچھ مل نہیں رہا تو آپ اس میں صبر کریں, جب ملتا ہے تو آپ اس میں شکر کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر اور لے کر آزما رہے ہوتے ہیں. تو اب ہمارے بہت سے ایسے معاشرتی مسائل ہیں, ہم عملاً آپ زیادہ اچھی روشنی ڈال سکتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اس طرح سے کہ ہم عمل کر سکیں, سنت نبوی پر عمل کر سکیں. تو آپ کے خیال میں آج کل کے دور میں رہنے کے لیے بہتر کیا دین کیا پیغام دیتا ہے کہ ایک انسان کو کہ وہ نا امیدی کی طرف نہ جائے, کیسے سروائیو کرے؟ قرآن حکیم فرقان مجید میں سورۃ الزمر میں آیت مبارکہ نمبر 53 میں ہے کہ اے میرے وہ بندو, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
मायूस ना हो, अल्लाह ताला की रहमत से मुंह ना मोड़ो, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की रहमत। आप देखिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में यहाँ तक मज़मून मिलता है कि अगर तुम्हारे गुनाह जो हैं वो सहरा के रेत के ज़र्रात के बराबर क्यों ना हो, अगर तुम्हारी गुनाह जो हैं वो समंदर की झाग की मिसल क्यों ना हो, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत फिर भी उस पर हावी है कि वो तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर सकती है। सुभान अल्लाह। अब होता ये है कि हम जब कभी कोई ऐसी कोई हमसे मतलब कह लीजिए कि गलतियाँ हो जाती हैं, हम उसकी वजह से अपने आप को इतना कह लीजिए कि मायूसी के अंधेरों में लेकर चले जाते हैं कि नहीं अब मेरे लिए माफ़ी की कोई सूरत नहीं रहेगी, अब मेरे लिए कोई फलाह की भलाई की कोई राह नहीं रहेगी। और मतलब हम हालांकि हुक्म यह है कि अताइबु मिन ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जब तक आपकी मतलब आप गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे कि जैसे उसने कभी गुनाह किया नहीं है, अल्लाह ताला सारे उसके गुनाहों को मिटा डालता है, ख़त्म कर देता है, जब तक कि आपकी जान जो है वो यहाँ आखिरी नरखरे तक जो है वो आपकी रूह नहीं आ जाती, उस वक्त तक उसका जो है वो रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ है। इधर असल वो लोग कि जो ज़ात रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अपने आप को दूर कर लेते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला जो कि हम हर रोज़ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं शुरू करता हूँ उस रब के नाम से, उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है रहीम भी है। अब वो रहमान दुनिया में, रहीम आखिरत में, या मुख्तलिफ इसकी तशरीहात मिलती हैं, तो वो दुनिया और आखिरत में हर जगह पे अपने बंदे का ख्याल रखने वाला है। उसकी रहमत जो है वो उसकी कह लीजिए कि ज़रूरियात, उसकी मामलात, उसकी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने वाली और उसको मतलब कह लीजिए कि पूरा करने वाली। इसका मतलब ये है अल्लामा साहब कि आपने अभी जो बात की है इसका मफहूम मुझे ये मिल रहा है कि कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश मतलब एक तो हो गई नाउमीद नहीं होना, आप नाउमीद तो नहीं हुए, लेकिन क्या आप कोशिश भी कर रहे हैं कि नहीं कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं? यस, असल चीज़ होता ही ये है कि जब आप नाउमीदी में और मायूसी में जाते हैं ना, आप सुस्ती और काहली का शिकार हो जाते हैं, आप अपने सारे असबाब को तर्क कर देते हैं, आप आगे बढ़ने की फिक्र जो है वो करना छोड़ देते हैं, आप अपने हालात पर कह लीजिए कि कॉम्प्रोमाइज़ करके एक जगह पे टिक कर बैठ जाते हैं कि नहीं अब कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तो यहाँ जहाँ हूँ वहीं रहूँगा, मुझे कोई भलाई नहीं मिलेगी, मेरे तक कोई खुशी आने वाली नहीं है। ये सब जो भी मतलब कह लीजिए कि अंधेरे, तारीकियाँ और सारी महरूमियाँ ये मेरा मुकद्दर हो गई हैं, मैं ही रह गया हूँ बीमार होने के लिए। हालांकि बीमारी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाना कि जिसने एक दिन और एक रात किसी मर्ज में गुजारा, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को कफ़ारा फरमा देगा। फरमाया बुखार, इसको कभी बुरा ना कहो, बुखार की भट्टी गुनाहों के मैल को ऐसे जला देती है कि जैसे लोहार की भट्टी लोहे के मैल को जला देती है। और इस पर मतलब आप देखिए कि हमारे सूफिया का, अहलुल्लाह का अगर हम बात करते हैं तो उनका ये अमल था कि अगर किसी को बुखार आ जाता, किसी को सर दर्द हो जाता, तो वो ऐसी ऐसी मतलब कह लीजिए कि रवायात और हकायत मिलती है कि वो 400 नफिल जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्राने के तौर पे पढ़ते हैं कि मालिक तूने मुझे इसके लिए मुंतखब किया है कि मैं मतलब इस मर्ज में मुब्तला हूँ और ये मर्ज मेरे लिए गुनाहों के कफ़ारे का सबब बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि दीन में वाज़े अहकामात मौजूद हैं, और अगर हम दुनिया की बात करते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। डेफिनेट आज का हमारा मौजू था मायूसी, जिस पर अल्लामा साहब दीन की रोशनी में बता रहे थे। तो हम जाते जाते ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ये जरूर आपसे कहेंगे कि मायूस नहीं होना है, हालात से लड़ना है, और आप हालात से उसी वक्त लड़ सकते हैं जब आप अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होते। तो हमेशा अल्लाह की रहमत से पुर उम्मीद रहिए ताकि आप मायूस कभी ना। और कोशिश करते रहिए, कभी भी नाउमीदी को अपने साथ बांध कर मत रखिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में मायूसी को इतना पीछे धकेल दिया कि वो अपनी भरपूर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो कौन लोग हैं? एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। वेलकम बैक जी, एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको। आज की अच्छी बात हम कर रहे हैं कि मायूस नहीं होना। मायूसी गुनाह है, जिंदगी के किसी भी हिस्से में हो आपको मायूसी नहीं होनी चाहिए, हालात जैसे भी हों। तो हमने अब इस घंटे में हमारे 3 एक ऐसे गेस्ट हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और आपको बेसिकली ये बताना हम चाहेंगे कि वो लोग भी ज़िंदगी से भरपूर हैं। बहुत सी मुश्किलात, डिसेबिलिटीज़ होने की बावजूद वो लोग जो हैं वो ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजार रहे हैं। 3 गेस्ट जो हैं हमारे साथ, उनमें कस्वा मुबारक हैं, पायलट हैं आप, ठीक है, यू आर जस्ट 21 years old,
آج ہماری آپ مہمان ہیں, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر تیمور صاحب, یہ بلائنڈ ہیں, پروفیسر ہیں, پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں, اور آج یہ ہمارے گیسٹ ہیں. جبکہ ہمارے جو تیسرے گیسٹ ہیں وہ پشاور سے ہیں, شیر علی آفریدی. فاسٹ بالر ہیں آپ, لیکن آپ جو ہیں وہ اسپیشل ہیں اس لیے کیونکہ آپ ایک ٹانگ سے محروم ہیں. تو یہ ہمارے آج کے اس سیگمنٹ میں 3 گیسٹ ہیں جن کی آپ سے ملاقات کروائیں گے. بالکل. اس سے پہلے کہ ہم ڈسکشن کا آغاز کریں, قصوے سے ہم آغاز کرتے ہیں ڈسکشن کا, خاص طور پر جب عورتوں کی بات کی جاتی ہے تو جب عورتیں اتنی سکسیس حاصل کرتی ہیں تو اس کے پیچھے بہت سے ایلیمنٹس ہوتے ہیں. کس طرح سے وہ اس سٹیج پر پہنچتی ہیں اور اتنی کم عمر میں اتنا بڑا کام کرنا جس کو عام طور پر خواتین نہیں کرتی ہیں, تو وہ قصوہ نے کیا ہے. ہمارے معاشرے میں خواتین کو دبا دیا جاتا ہے, اگر اس کو فیملی سپورٹ ملتی ہے تو وہ اپنے خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں. پائلٹ بننے کا شوق کیسے ہوا, کیا آپ کو یہ سپورٹ ملی جو آپ یہاں تک پہنچی؟ بالکل, سپورٹ کے بغیر تو میں بھی اس پوائنٹ پہ نہ ہوتی. فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, اسپیشلی ابو کی. ایک تھی ہمیشہ سے بات کہ اوپریسڈ ہیں ہماری سوسائٹی میں خواتین کسی ایک حد تک, جنرلائز نہیں کرتی, مطلب ہر کسی کی بات نہیں کرتی, بٹ ہے ایک فیکٹ ہے یہ. تو ایک وہ تھا ارج تھا کہ اس کو فائٹ کرنا ہے, کسی طریقے سے ختم کرنا ہے. تو ود ٹائم شوق تو تھا فلائنگ کا اوبویسلی. تو یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ اس میں ضرورت ہے کہ جیسے صرف 5.1% ہیں آل اراؤنڈ دا گلوب بندیاں پائلٹس, تو ایک ویسے بھی ضرورت ہے کہ اس کو تھوڑا امپاور کیا جائے یہاں پہ آ کے. لیکن یہ شوق کیسے پیدا ہوا آپ کو, مطلب لائک پائلٹ ہی بن جانا ہے, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ میں جہاز اڑاؤں گی اور اتنی بلندی پر ہوں گی؟ ڈرتے ہیں, ہائٹ فوبیا ہو سکتا ہے, کچھ بھی, کیونکہ یہ سارے ایشوز ہماری سوسائٹی میں یہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صرف خواتین کے ساتھ ہے. ہاں جی, اور یہ ایک جنرلائز کیا جاتا ہے, مگر ہوتا یہ کہ پائلٹس اور مطلب ڈر ایک قسم کا اینٹونیم اپوزٹس ہیں. کوئی بھی پائلٹ آپ ملیں گے وہ ڈرے گا نہیں, اسپیشلی ہائٹ سے یا فلائنگ سے. ہم اس حد تک ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں, اور آپ انیشلی آتے ہی تب ہو جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب کچھ ٹیکل کر سکتے ہو. صحیح. تو آپ کو کسی کو قائل کرنا پڑا, منانا پڑا اس کو چوز کرنے کے لیے, پیرنٹس میں سے مدر, فادر, بہن, بھائی, یا کسی اور ریلیٹیو نے آ کر کہا نہیں پائلٹ نہیں بننا قصوہ نے؟ پہلے شروع میں میری پری میڈیکل تھا تو کرتے تھے, مطلب ہماری وہی تھا کہ انجینئرنگ یا میڈیکل کرنا ہے. تو آئی ریممبر دیٹ ڈے کہ میرے ابو چل نہیں رہے تھے کہ ساتھ ایڈمیشن کے لیے نا فلائنگ کلب میں. تو فائنلی مطلب جس دن وہ مانے, انہوں نے کہا چلو میں چیک کر لیتا ہوں. وہ وین ہی اسٹیپڈ ان تو مطلب ایوری تھنگ چینجڈ. پھر ہی واز وے مور ایکسائٹیڈ دین آئی ایور واز. ان کا دل تھا کہ بس اب تو کرنا ہی یہی ہے چاہے جو بھی ہو جائے. اینڈ ٹو دس ڈے مطلب ہی از مائی بگیسٹ سپورٹ. انہوں نے آپ کے ساتھ سفر بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ. اچھا, تو جب فرسٹ ٹائم سفر کیا جہاز میں, آپ کے ساتھ سفر کیا انہوں نے؟ جہاز میں نہیں, ابو نے ایک دفعہ کیا. کسی بہن بھائی نے کسی؟ ابو نے ایک دفعہ کیا. اچھا, ابو نے کیا. پہلی دفعہ جب انہوں نے کیا تو ان کی کیا فیلنگس تھی جو پہلے وہ کہ میری بیٹی چلا رہی ہے یہ جہاز؟ ابو میرے تھوڑے ایموشنل بھی ہو جاتے ہیں, وہ خوش بھی تھے بٹ وہ ٹرائی کرتے تھے تھوڑا چھپائیں اپنی فیلنگس کو. امی میرے ساتھ بیٹھتی نہیں ہیں جہاز میں, ان کو میں نے بہت دفعہ کہا پلیز آئیں میں آپ کو ایک مطلب رائڈ کراؤں. وہ کہتی ہیں گاڑی میں نہیں بیٹھنا تمہارے ساتھ, تو جہاز میں بالکل بھی بھروسہ. پہلی دفعہ ڈر لگا آپ کو جب آپ نے؟ نہیں, ڈر نہیں لگا. تو جب ابو ساتھ بیٹھے ان کو ڈر لگا؟ ان کو بھی بھروسہ تھا میرے پہ, ان کا بھروسہ تھا. اوکے, آل رائٹ جی, ہم نا اور بھی بڑی باتیں کریں گے آپ سے. ہم آپ سے اب بات کرتے ہیں. ہم یہ بتائیے کہ کیا اس محرومی کا کبھی آپ کو احساس ہوتا ہے؟ اگر نہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ میسج دیں آپ کہ آپ ایک ٹانگ سے محروم ہوئے لیکن پھر بھی جو آپ نے کرنا چاہا اپنی زندگی میں کیا. فیلنگز کیسی ہیں آپ کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جب اسکول لیول میں جب کھیلتا تھا تو لوگ مجھے بہت سناتے تھے کہ یار آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ, آپ اور بھی زخمی ہو جاؤ گے, آپ کیوں کھیل رہے ہو. تو میں نے کبھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کیا اور میں نے اپنا کھیل جاری رکھا. جب میٹرک کر دیا اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ ایک پروفیشنل کرکٹ کا انعقاد ہوا ہے ڈسیبل میں, تو اسی لیول پہ میں نے پھر پشاور بیس پہ پھر میں نے ٹرائل دے دیا اور پشاور کی طرف سے میں ایک فاسٹ بولر سلیکٹ ہو گیا جو کہ پاکستان میں ایک ٹرافی ہوتا ہے اس کے لیے. اس کے بعد جب میں ادھر چلا گیا ٹرافی میں, کراچی میں چیمپئن ٹرافی ہو رہا تھا, تو اس میں پھر میں پورے پاکستان کا بیسٹ بالر بن گیا تھا. تو لوگ حیران تھے کہ یار یہ فاسٹ بالر ہے, اور لوگ ایک دوسرے کو باتیں کرتے کہ یار اس کا ایک ٹانگ بھی نہیں ہے. تو کوئی بھی لوگ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا یار یہ ہم تو نہیں مانتے کہ اس کا ایک ٹانگ نہیں ہے اور اتنا فاسٹ بالنگ کرتا ہے. اور جب میں نے لوگوں کو دکھایا کہ یہ دیکھو میرا ایک ٹانگ نہیں ہے, تو
تو سب لوگ حیران رہ گئے. تو شیر علی یہ اتنا حوصلہ کیسے آیا کہ آپ کو لگا آپ بیٹسمین بھی بن سکتے تھے, آپ بالر بنے اور وہ بھی فاسٹ بالر؟ یہ آپ کسی سے متاثر ہوئے کہ نہیں میں نے اس کو کمزوری نہیں بنانا, اس کو اپنی طاقت بنانا ہے, یا آپ کے خود خیال آیا؟ جی بالکل, میں جب شعیب اختر دیکھتا تھا تو وہ ایک فاسٹ بالر تھا, دنیا کا تیزترین بالر تھا شعیب اختر. تو جب میں ٹرائل پہ آیا پشاور ریجن کے ٹائم میں جب میں آ گیا تو اس سے پہلے میں بیٹسمین تھا اور مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ میں نے یہ بالنگ کیسے چوز کیا ہے. اور اب بھی مجھے حیرانی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے میں نے جو سلیکٹ کیا تھا بالنگ اسی میں مجھے عزت دیا ہے. اور میں شعیب اختر کو بہت دیکھتا تھا کہ وہ ایک بہت اچھا بالر ہے اور بہت دنیا کا تیزترین بالر ہے, تو میں اس سے متاثر ہو کر میں نے بھی یہ ثابت کر دیا. تو انشاءاللہ میں بھی اسی طرح بنوں گا اور دنیا کا تیزترین ڈسیبل کرکٹ میں انشاءاللہ بنوں گا. شیر علی وہ تو ماشاءاللہ آپ بن بھی گئے, آپ نے اس چیز کو پروف بھی کیا, یہ تو تھا آپ کا ہمت اور حوصلہ. لیکن مایوسی کی وہ کون سی راہیں تھیں جن کو آپ نے شکست دی سوسائٹی میں, گھر والوں کے سامنے, دوستوں یاروں میں, جہاں آپ کو لگا ہو کہ اب مایوس ہو رہا ہوں میں, لیکن اس مایوسی کو میں نے شکست دینی ہے؟ مایوسی کی میں جب پہلے بات کر رہا تھا آپ کو کہ میں جب اسکول لیول میں کھیلتا تھا تو لوگ مجھے بہت مایوس کر رہے تھے میرے کو کہ آپ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤ, آپ کیوں کھیل رہے ہو. تو میں نے کبھی اپنی مایوسی ظاہر نہیں کی اور میں نے اپنا حوصلہ بلایا اور میں نے اپنا ہمت رکھا اور میں نے کبھی اپنے آپ کو مایوس نہیں کیا. اور میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا اور میں یہ سب انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا. صحیح. اور بالکل جمیل, ہمارے جو دیکھنے والے ہیں خاص طور پر آج کا جو ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا میسیج ہے. خدا نہ خواستہ وہ اگر انہیں کوئی معذوری ہے تو اس سے مایوس مت ہوں, بلکہ آگے بڑھیں اور اس کو شکست دیں. اپنی معذوری, اپنی جو ان کی ایک ناکامی کی وجہ بن رہی ہے اس کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں, جیسے کہ شیر علی نے بدلا. اور وہ خواتین جو سمجھتی ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتی, وہ لڑکیاں جو سمجھتی ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم اپنے خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے, اپنی فیملی کو ٹرسٹ میں لے کر ان کا کانفیڈنس جیت کر آپ ڈیفینیٹ قصوہ کی طرح پائلٹ بن سکتی ہیں. بالکل. تو آپ ہمیں کال بھی کیجئے, آپ ہمارے ان مہمانوں سے بات بھی کر سکتے ہیں. آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ جس میں آپ بہت زیادہ مایوس ہوئے ہوں اور پھر اس سے نکلے ہوں, وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اکمل چشتی ایک کالر ہے ہمارے ساتھ لیا سے. اکمل, کیا پوچھنا چاہیں گے, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں شیر علی افریدی کو سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, اس کے بعد جو آپ کا پروگرام ہے وہ ماشاءاللہ اس میں جو ہے نا میں ایسے لوگوں کو بھی کہوں گا جن کے بچے اسپیشل بچے ہیں ان پہ اس طرح اگنور نہ کریں, بلکہ ان کو ٹائم دیں اور ان کو انکریج کریں تاکہ وہ فیوچر کے شیر علی افریدی بن سکیں. اور میں آپ کو بھی کہوں گا کہ آپ بھی نا پلیز ایسے لوگوں کو لازمی ٹائم دیں اور ان کو بھی ضرور انکریج کریں. ایسے جو نا ہم اپنے بچوں کو بہت آگے لے آ سکتے ہیں. اور شیر علی افریدی سے میں چاہوں گا کہ اگر مجھے پرسنل کانٹیکٹ اچھا لگے. بالکل صحیح, بالکل سے بہت اچھی بات کیا آپ نے اکمل, اور اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ہماری یہی ایک کوشش ہے نا کہ ہم نے ان 3 مہمانوں کو بلایا ہے اور اپنے ناظرین سے ہم اس ٹائم یہ بات کر رہے ہیں کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر آپ نے مایوس نہیں ہونا. تو کیوں نہ اگلے جی اب ہمارے جو اگلے مہمان ہیں تیمور حسن صاحب, اور ان کی طرف جانے سے پہلے ان کے لیے چند الفاظ ہم ضرور کہیں گے. عزم و ہمت کے الفاظ تو ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن جو لوگ اس کو عملی طور پر نظر آتے ہیں کہ عزم و ہمت کی مثال عملاً نظر آئے, اگر انہیں تیمور حسن کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا. پروفیسر ہیں تیمور حسن, بچپن سے ہی دیکھنے کی صلاحیت سے محروم تھے. پروفیسر تیمور حسن کے والدین نے اپنے بیٹے کی زندگی کی مشکلات سے لڑنے کا ان کو حوصلہ دیا, ان کو تعلیم حاصل کرنے میں بھرپور مدد کی. یوں تیمور حسن PhD مکمل کرنے کے بعد ڈاکٹر تیمور حسن ہو گئے. آج کل طالب علموں میں علم کی شمع روشن کر رہے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر تیمور حسن شاعر بھی ہیں اور ان کے 2 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں. ڈاکٹر تیمور حسن اپنی اس کامیابی کو اپنی اہلیت سے منسوب کرنا نہیں بھولتے, اور وہ یہ کہتے ہیں دوستو زندگی مشکلات سے لڑنے کا نام ہے, یہاں تک کہ مسائل بھی انسان کی کامیابی کی دلیل بن جاتے ہیں. تو اتنے عظیم پروفیسر تیمور حسن ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم ٹو صبح سویرے پاکستان. تیمور حسن صاحب, اتنا سب کچھ آپ نے حاصل کیا, مایوسی کا شکار نہیں ہوئے, یہ سب کرنے کے لیے آپ کے اندر سے کیا فیلنگز تھی جس نے کہا نہیں آپ کو پڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کے تمام ناظرین اور حاضرین کو السلام علیکم. بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آ کر. تھینک یو. دیکھیں مسئلہ یہ ہے,
میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ انفیریٹی کمپلیکس احساس کمتری 2 طرح کا ہوتا ہے جی. خیبت مثبت اور خیبت منفی. منفی یہ ہے کہ میں یہ سوچوں کہ میں بلائنڈ ہوں تو میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا. دوسری صورت خیبت مثبت یہ ہے کہ دیکھو میں ثابت کروں گا کہ میں اس کے باوجود اپنے ہونے کا احساس دلاؤں گا. مجھے اپنے ہونے کا احساس دلانا تھا. آپ نے کہا کہ میں اپنی کامیابیوں کو اپنی ویلیات سے منسوب ضرور کرتا ہوں. تو سب سے پہلے میں اپنے والدین، مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ یار کبھی مشکلیں آئیں، یہ ہوا وہ ہوا، تو میں نے اس سے کہا تھا کہ یہ مشکلوں کو یاد کرنے کا یا مشکلیں پیدا کرنے والوں کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو شکر ادا کرنے کا اور شکریہ ادا کرنے کا وقت. واہ واہ کیا بات. اس کا شکر جس نے مشکلیں دی اور آسانیوں کے رستے دیے، اور ان کا شکریہ جن لوگوں نے یہ آسانیاں پیدا کی جو ذریعہ بنے. میرے والدین، خاص طور پہ میرے والد پڑھے لکھے آدمی تھے، بینک آفیسر تھے. اچھا. انہوں نے مجھے بلائنڈ اسکول گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ فار دی بلائنڈ میں داخل کروایا. اس کے بعد کالج، یونیورسٹی. زندگی اسٹرگل کا نام ہے، جینے کا نام ہے. دیکھیں زندگی سب کو ملی ہوئی ہے. زندگی کو آپ گزار رہے ہیں یا زندگی آپ کو گزار رہی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنی سو انسپائرنگ سوچ آپ کی. بالکل. اچھا میں یہ چاہوں گا کہ آپ سے بھی میں یہ پوچھوں حلیمہ کہ دیکھیں یہ 3 لوگ بہت دے آر سو انسپائرنگ ہماری سوسائٹی کے لیے. آج کل کے دور میں جب ہماری سوسائٹی میں ہر طرف مایوسی ہے، بہت سے اچھے بھلے لوگ بھی جو بہت اچھا کماتے بھی ہیں، بہت خوش بھی ہیں، پھر بھی کہیں نہ کہیں زندگی میں آ کے مایوس ہو جاتے ہیں. اور یہ لوگ ہمارے لیے ایک ایسی زندہ مثال ہیں جن کو یہ کہا جائے کہ یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، اپنی زندگی کے یہ ہیرو ہیں. تو غلط نہیں ہوگا. تو آپ ذرا روشنی ڈالیں کہ ان کی سائیکی کیا کہتی ہے اور کیسے مختلف ہے باقی لوگوں سے. مختلف یہ اپنی سوچ سے ہیں. اپنی انہوں نے نیگیٹو تھنکنگ ان کے ذہن میں ضرور آئی ہوگی، لیکن انہوں نے نیگیٹو تھنکنگ کو خود پہ امپاور نہیں ہونے دیا. انہوں نے اپنی سوچ میں رکھا کہ میں اچیو کر سکتا ہوں. سیکنڈلی سوچ کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا سوشل سپورٹ سسٹم بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کون سے دوست ہیں، کوئی فیملی ہے، کتنا سپورٹ آپ کو کر رہی ہے. جتنے کیونکہ ہم لوگ کلیکٹیوسٹک کلچر میں رہتے ہیں تو اس پوائنٹ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. کبھی کبھی زندگی میں دیکھیں مایوسی ہوگی، کس طرح وہ لوگ آپ کو اٹھاتے ہیں، کس طرح آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ وہ جو ایک سمپل پودا بھی ہے نا، اس کو اگر بڑا اچھا پودا ہے اس ایسے انوائرمنٹ میں رکھا جائے جہاں پہ اس کو سارے برا کہہ رہے ہیں، اس کو نشو نما نہیں مل رہی اور انوائرمنٹ میں باتیں بھی بری ہو رہی ہیں، وہ انرجیز بھی اس پودے کو افیکٹ کریں گی. اور ان کی جو اچیومنٹ ہے اس میں اگر بات کی جائے خالصتاً ان کی اپنی پرسنالٹیز کا، ان کی سائیکی کا، سوچ کا، زندگی کو لے کر کتنا عمل دخل ہے. وہ یہی ہے کہ جب اللہ پاک کو اسی دیتا ہے آپ کو کوئی ڈیفیشنسی دیتا ہے نا، تو آپ کو کسی اور طریقے سے وہ اسٹرینتھ میں پورا بھی کر دیتا ہے. شاید یہی ڈسیبلٹی کسی اور کو ملتی تو وہ نہ کر سکتا. ان کو ملی ہے تو اللہ پاک نے ان کو اسٹرینتھ بھی دی ہے، اور اس اسٹرینتھ کو انہوں نے کس طرح پریکٹس میں لائے ہیں وہ اسٹرینتھ. تو پروفیسر صاحب آپ کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا جب آپ پڑھ رہے تھے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا نا کہ مسائل اس لیے نہیں ہوتے کہ انہیں رویا جائے، مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کا حل نکالا جائے. کیا بات ہے. مجھے مسائل اگر ملے، میں نے وہ ابھی آپ سے پہلے کہا کہ میں یہاں پہ اپنے مسائل ڈسکس کرنے یا مسائل پیدا کرنے والے لوگوں کو ڈسکس کرنے نہیں آیا. یہاں تو مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان اساتذہ کا، ان دوستوں کا، والدین کا، اپنی اہلیہ کا. میری دونوں کتابیں بیگم نے اپنے ہاتھ سے لکھی. کیا بات ہے. میری پی ایچ ڈی کا تھیسس میری بیگم نے اپنے ہاتھ سے لکھا. میرے والد صاحب مجھے کیسٹس میں ریکارڈنگ کر کے دیا کرتے تھے، لانے لے جانے کا کام کرتے تھے. کیا بات. تو میں اور میرے دوست احباب بڑے تعاون کرتے تھے، میرے اساتذہ بہت تعاون کیا کرتے تھے. تو میں تعاون کرنے والوں کو یاد کروں، میرے لیے تو وہ ہے نا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہم جیسے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دیں کہ ہم جو مکمل ہیں پھر بھی ہم مایوس ہیں کیوں. دیکھیں جینے کا انداز بدلنا پڑے گا، سوچنے کا انداز بدلنا پڑے گا. جی صرف ایک چیز ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہو نا تو آپ بغیر مقصد کے نہیں ہیں.
کیا بات ہے, جینے کا انداز بدلے, سوچنے کا انداز بدلے, ایک بات کو فوکس کر لیں کہ آپ بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے گئے. سیدھی سیدھی بات ہے بھائی, آپ دنیا میں آئے ہو, آپ دعویٰ کرتے ہو آپ اشرف المخلوقات ہو, آپ سوچنے کی صلاحیت کا دعویٰ کرتے ہو, تو آپ کو ایسے ہی تو نہیں اللہ بھیج دے گا. کیا بات, کیا بات, بلا وجہ تو نہیں بھیجا نا. خوبصورت بات, بالکل پروفیسر صاحب. بالکل بالکل. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بہت ساری باتیں اپنے گیسٹ سے ہم کریں گے. آپ ہمیں کالز کیجئے. نا امیدی کو چھوڑ دیجئے, مایوسی کو چھوڑ دیجئے, مایوس نہیں ہونا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہم کس سے جی ہاں, میں چاہ رہی تھی کہ ہم شیر علی کو انوالو کرتے ہیں, کیونکہ ابھی جو مئی میں ڈس ایبل کرکٹ ورلڈ کپ پاکستان ہو رہا ہے اس کی نمائندگی کر رہے ہیں شیر علی آپ. تو سب سے پہلے ہم سے شیئر کریں کہ اس تیاری کی, اس ایونٹ کی تیاریاں کیسی ہیں اور کیا خاص کرنے جا رہے ہیں آپ, آپ کے حوصلے, کیونکہ ہم بار بار پھر وہی بات کرتے ہیں کہ آپ کے حوصلے کتنے بلند ہیں. جی بالکل میم, جیسا کہ میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, مایوسی. میں آپ کو ایک بات یہ کہ میں جب پہلے کھیلتا تھا 2012 سے, میرا ایک جو ٹانگ تھا وہ بالکل عام ہی ٹانگ تھا, صرف چلنے پھرنے کے لیے تھا, تو نہ کھیلنے کے لیے, نہ پھر رننگ کے لیے, نہ پھر اتنا تیز بالنگ کے لیے. تو میں کبھی مایوس نہیں ہوا. تو میں نے انشاءاللہ اللہ پاک سے شکر ادا کیا اسی ٹانگ پہ. تو انشاءاللہ میں اسی عام ٹانگ سے انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا, رننگ ہو, چاہے تیز بالنگ ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے فیلڈنگ ہو. تو اسی کے ساتھ ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا. اور اس کے بعد مجھے ایک اور آرٹیفیشل لیمپ جو کہ سپورٹس پروٹس لیمپ کہا جاتا ہے, تو اللہ پاک نے مجھے وہ دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میرا امپرومنٹ اور بھی ہو گیا. ابھی ورلڈ کپ پہ بات ہونے جائے ابھی انشاءاللہ. جی بالکل, ابھی 15 تاریخ سے پینٹینگولر کپ ہونے جا رہا ہے کراچی میں انشاءاللہ. تو اسی کے لیے بھی تیاری زور و شور سے جاری ہے. ڈیلی 3 گھنٹے پریکٹس کر رہا ہوں میں, اور انشاءاللہ میں وہاں پہ پرفارم کر کے انشاءاللہ پاکستان کو ٹاپ کر کے انشاءاللہ ورلڈ کپ کے لیے سب سے پہلا نام. بالکل, گڈ وشز آپ کے لیے اس ایونٹ کے لیے. اور ہماری کوشش روز یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے ملاقات کی جائے. ہمارے معاشرے کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جو اگنور ہوتے ہیں, ہم ان کو اٹھائیں, سامنے لائیں, اور زندگی گزارنے کے طریقے ایسے ایسے آپ کے سامنے لائیں کہ آپ ہر روز صبح کا آغاز خوشی خوشی کریں. جس طرح ہمارے ساتھ ایک پروفیسر صاحب مثال ہیں جو کہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں. تو پروفیسر صاحب, کوئی ایسا میسج اگین آپ سمجھتے ہیں ابھی آپ کو کچھ کرنا ہے, آپ کی لائف میں کوئی ابھی کوئی کمی ہے, ابھی آپ کو پازیٹیولی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ کو اچیو کرنا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا ایک دوست نے سوال کیا, یار پی ایچ ڈی کر لی ہے, ہن کی کرنا ہی. میں کہا ہن پڑھنا شروع کرانا. کیا بات ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ڈگریاں علم کی ضمانت نہیں ہوتی, یہ تو ایک رستہ ہے, ایک طریقہ نظام ہے. علم تو آخری دم تک حاصل کرتا ہے بندہ. بالکل. اچھا, لا علمی کا احساس آپ کو علم کی طرف لے کے جاتا ہے. بالکل. ابھی تو سیکھنا ہے ہمیں, ابھی تو بہت کچھ جاننا ہے. تو زندگی میں جب معاشرے کے حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے میرے بچے ہیں, ان کے فیوچر کے لیے سوچتا ہوں, فیملی میں ہیں اور ذمہ داری. کتنے بچے ہیں آپ کے اور کیا کرتے ہیں وہ؟ میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بیٹی ہے. اور بیٹوں نے 9th کے پیپر دینے ہیں, بیٹی ابھی 6ٹھی میں گئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اچھا, بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں پروفیسر صاحب ایسے ہیں جو اللہ کی بیش بہا انعامات کے باوجود مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے ان پہ, لیکن پھر بھی وہ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ان کے لیے ایک ہی پیغام ہے, وہ میں آپ جس انداز سے بھی پوچھیں گے وہ بات ایک ہی ہے. ہاں, کہ آپ زندگی کو جئیں, زندگی آپ کو نہ جیے. سیدھی سیدھی بات ہے. تو آپ تو شاعر بھی ہیں, تو شاعری میں آپ نے کوئی ایسے پیغام لکھے کہ زندگی آپ کو نہ جیے, آپ زندگی کو جئیں؟ نہیں, اچھا بہت سے شعر کہے, لیکن عمومی مزاج میرا اس طرح کا نہیں ہے. شاعری میرے اور طرح کے جذبات کی بھی ترجمانی کرتی ہے. مجھے 2 شعر ذہن میں آ رہے ہیں. جی یہ آپ کے ظاہر غزل جو ہے نا کنایاتی زبان ہے, تو ڈائریکٹ آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن ایک جینے کے انداز کو ظاہر کرتی ہے. ضرور ہو جائے. نہیں اڑاؤں گا خاک, رویا نہیں کروں گا. نہیں اڑاؤں گا خاک, نہیں اڑاؤں گا خاک, رویا نہیں کروں گا.
करूँगा मैं इश्क पर तमाशा नहीं करूँगा, मेरी तवज्जो फकत मेरे काम पर रहेगी, मैं खुद को साबित करूंगा, दावा नहीं करूंगा। वाह क्या बात है, क्या बात है। आपका ये शेर जो है वो उम्मीद से इश्क पर भी लिया जा सकता है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। तो आप उम्मीद से इश्क करें, ना उम्मीदी को शिकस्त दें, फिर देखें मायूसी कैसी चढ़ती। अलीमा कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें कि ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स को और बच्चों को क्या करना चाहिए? देखिए गुस्सा, एग्रेसिवनेस, एक बहुत एग्रेशन जो है ना बहुत अम्ब्रेला इमोशन है, उसके अंदर बहुत सारे इमोशन छुपे होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट भी गुस्से की तरफ ले जाती है और बहुत सारे इमोशंस जो होते हैं ना वो आपके अंदर होते हैं। लेकिन जब ये सारी इमोशंस आपको इनकी सिवेरिटी इतनी हाई ना हो तो तब आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि वो आपको गाइड कर सके, जो सिवेरिटी आपकी इंक्रीज़ होने से पहले ही लिमिटाइज हो जाए। ठीक है। सेकेंडली हमारे पाकिस्तान में कल्चर नहीं है जो कि होना चाहिए, जो कि वेस्ट में है, कि फैमिली थेरेपी और फैमिली काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें बेसिकली ये होता है कि जो फैमिली को इश्यूज होते हैं तो हर कोई इकट्ठे भी बात करते हैं, मिलकर साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अलग-अलग भी जाते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग जो अपने नज़रिए से एक फ्रेम ऑफ माइंड से देख रहे होते हो तो साइकोलॉजिस्ट आपको ये हेल्प करता है कि आपने किस तरीके से बहू ने सास का फ्रेम ऑफ माइंड देखना है, सास ने बहू का। हम लोग देखते हैं सिचुएशन आती है ब्लैक एंड वाइट में कि या सिचुएशन या वो सही हो या तुम सही हो या मैं सही हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि तुम भी सही हो सकते हो मैं भी सही होती हूँ, नजरिया मुख्तलिफ है। तो ये इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है कि हम लोग थेरेपी को और साइकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं ताकि उनको जाके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें और वो हमें गाइडलाइन दे सकें किस तरह लेके चलनी है हमें। तो कसवा, जैसे आपने इस स्टेज तक पहुंची, बहुत सी आपको हर्डल्स भी डेफिनेट आए होंगे जब आप वहाँ पर काम करती हैं, आपके कॉलीग्स होते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि ख़वातीन और ख़ासतौर पर जब लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही होती हैं तो वो उनको थोड़ा पीछे करने की कोशिश की जाती है। क्या ये एक मिथ है या आप समझती हैं कि आपको ये फेस करना पड़ा, और उस सूरत में एक लड़की जो आगे बढ़ना चाहती है, अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहती है, उसको कैसे फाइट करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए? ये बिल्कुल भी मिथ नहीं है, ये बात होती है। वही बात है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, कुछ बीच में होते हैं अच्छे लोग भी, कुछ बुरे लोग भी। मेरी फील्ड ऐसी है कि इधर ज़्यादा मतलब कि सब मेल डोमिनेटेड फील्ड है ये। तो मैंने अपना पहला फ्लाइंग क्लब मतलब चेंज ही नहीं बेसिस पे किया था कि उधर एक बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट था जिसमें मुझे सारा टाइम मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करके ना एक पीछे रखा जाता था, जिसमें मेरे जेंडर की बेस पे मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मैंने मतलब मेरा डिसीजन, मैं बहुत खुश हूँ उससे कि मैंने चेंज किया और अब तो मैं बहुत सेट हूँ क्योंकि अब मेरे जो कोलीग्स हैं, मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं, हर कोई इक्वली ट्रीट करता है और इस तरह, क्योंकि एक ऑल ओवर एनवायरनमेंट इस तरह का है वहाँ। सही, मतलब आपकी ये एक फाइट ही हुई ना कि आपने इन सारी चीजों से फाइट किया है। शेर अली की तरफ जाएंगे। हाँ, तो शेर अली, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि हम मायूसी की बात भी कर रहे हैं, आपके अज़्म और हौसले को भी सराह रहे हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में आप मजीद कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इनसे भी पैगाम लेते हैं ना हम उन लोगों के लिए जो मायूसी का शिकार हो जाते हैं, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इंसान को कभी अपनी मायूसी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अल्लाह हर चीज़ में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र कि अल्लाह पाक ने हमें ये कुछ दिया है। तो असल मेन चीज़ ये है कि हम बहुत ज़्यादातर लोग नाशुक्र है। अगर हम हर चीज़ पे शुक्र अदा करें तो कोई मायूसी नहीं होता इंसान पे, और हर चीज़ जो है अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि इंशाल्लाह जो कुछ भी करे तो हमें चाहिए कि अपने साफ नियत से करे, तो इंशाल्लाह हमें कोई भी मायूसी नहीं मिलेगा उस पर। बिल्कुल सही। अच्छा शेर अली, ये बताएं आपके फेवरेट फास्ट बॉलर कौन से हैं? मेरा फेवरेट फास्ट बॉलर शोएब अख्तर है। तो उनसे मुलाकात हुई आपकी कभी? जी बिल्कुल, मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में, तो उसने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, और बाद में इमरान खान से भी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने मुझे गले लगाया कि यार आप वेल डन, और उसने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया है इमरान खान साहब ने। अरे वाह। तो मुझे बहुत फ़ख्र के इन लोगों के साथ मिल के इन लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी बात है। क्या शेर अली, आप कौमी टीम की नुमाइंदगी दूसरे मुल्कों में भी कर चुके हैं, वहाँ आपके क्या जज्बात थे और किन किन मुल्कों में आप जा चुके हैं? जी मैं तो इंडिया के ख़िलाफ़ खेल चुका हूँ, दुबई गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ। तो जब भी वहाँ पे हम जब भी ग्राउंड में जाते तो सबसे पहले सिर्फ ही पाकिस्तान का नाम और पाकिस्तान के लिए जब भी
अगर मैं जितना भी भाग दौड़ लेता हूँ तो मुझे कोई मायूसी नहीं होता कि यार मेरा टांग ज़ख्मी हो जाएगा या कोई मसला आ जाएगा। तो मैंने कभी ये सोच भी नहीं किया और न कभी मैंने अपने आप को फील किया कि मेरा एक टांग है कि नहीं है, मैंने कभी ये फील भी नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी जाता तो ग्राउंड में मैं जब भी खेलता हूँ तो सिर्फ ही बस पाकिस्तान के लिए और इंशाल्लाह बस जीत हो पाकिस्तान का होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है शेर अली, आपके हौसले और इस अज़्म को भी हम सलाम पेश करते हैं। ये कहिएगा कि फैमिली मेंबर्स कौन कौन से, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, बहन भाई कितने हैं, वो क्या करते हैं? जी बिल्कुल, हम 4 भाई हैं और 3 बहन है। भाई अब दुबई में होता है, भाई भी दुबई में होता है और एक मेरा भाई है वो MBA कर रहा है। तो माशाल्लाह हमें सबसे पहले हमें जो सपोर्ट मिला वो सबसे पहले मुझे फैमिली की तरफ से मिला है। अब्बू ने कहा है कि आप बस आप खेलो, आप खेल सकते हो, तो उसने हमें हर मोड पे सपोर्ट किया है फैमिली की तरफ से। तो इसलिए मैं आजकल मैं यहाँ पर हूँ। सही, बड़ी अच्छी बात आपने की शेर अली आफरीदी। जाहिर है आपको आगे बढ़ना है, जिंदगी को जीना चाहिए। हमारी तरफ से आपके लिए बेस्ट विशेस और ऐसे ही कामयाबियां समेटते रहे, क्योंकि आप बहुत इंस्पायरिंग हैं, आप अपनी लाइफ के रियल हीरो हैं। बहुत शुक्रिया शेर अली। देखिए ये एक शख्स की एक सोच है कि चीज़ों को बैलेंस रखा जाए ज़िंदगी में तो आपको मायूसी नहीं आती। क्या ये सही है? वो बिल्कुल, अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें जो हम दूसरों से लगाते हैं तो उनमें बैलेंस हो सकता है। हम लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा है, उसको मेरी एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरना चाहिए, लेकिन हमें खुद से ये सवाल करना चाहिए जो हम उम्मीदें खुद से लगाते हैं कि हम उन पे पूरा उतरते हैं? नहीं उतरते। तो हम खुद से उम्मीद लगाई हुई उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले बंदे से लगाई हुई उम्मीदों पे हम पूरा उतरें? अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमने ना 2 चीज़ें सीखी आज दुआ। एक तो ये कि एक्शन कुछ नहीं होता, रिएक्शन होता है, और नंबर 2 हमने एक चीज और इसमें सीखी कि जो नहीं है उसको देखकर हम मायूस हो जाते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन में हो तो वो देखें जो है, जो है वो देखें, उस पर शुक्र अदा करें, तो फिर अल्लाह और भी। इसमें एक एक्टिविटी ये हो सकती है, रोज रात को सोने से पहले आप लोग 20 चीजें वो लिखें, चले 10 लिख लें जो कि आप उस दिन में आप ग्रेटफुल हैं अल्लाह के। रोज की डायरी मेंटेन करें। ये बेशक न लिखें कि मैंने ये किया वो किया, दिन में ऐसे गुजरा, वो लिखें जो ग्रेटफुल हैं। और आदत बना ली, पर जैसे आप मायूस हो तो डायरी को ओपन करें, फलां डेट को ये चीज़, क्योंकि हमारा जो हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग है, हम नेगेटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। हमने देखना है कुछ नेगेटिव तो नहीं है, तो पॉजिटिव सोचें और उसको आप लिख लें, और उसके बाद ताकि आपकी सोच जो है वो ड्रॉ हो जाए और आप फिर नेगेटिविटी की तरफ जाएं। और नेगेटिविटी हमारे सराउंडिंग्स में होने की वजह सिर्फ हमारे मुआशरे की नेगेटिविटी है, और तो कुछ सेकंड रीजन थॉट हमें नजर नहीं आ रही। हमारे अंदर सोसाइटी बहुत रोल प्ले करती है, होम एनवायरनमेंट रोल प्ले बहुत करता है। जो फैमिलीज जिन फैमिलीज की मिसाल दी वो बिल्कुल बिल्कुल डिसफंक्शनल फैमिलीज जहाँ पे होती हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान में होते हैं या लॉस वाले इश्यूज होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आती है, क्योंकि वहाँ पे आपको और डिस्करेज करते हैं लोग। बिल्कुल, और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि जिंदगी को गुजारे, ना कि जिंदगी आपको गुजारे, और हमेशा मुस्बत सोच रखें। प्रोफेसर साहब आपका कस्बा मुबारक, आपका और हलीमा साहिबा आपका, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज के हमारे मेहमान सुबह सवेरे पाकिस्तान के, जिनसे आज हमने भी ज़ाती तौर पर बहुत सीखा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और आज से आप वादा कर लें खुद के साथ कि अब मायूस नहीं होना, जो आपके इर्द गिर्द चीज़ें नहीं हैं उन पर आपने सब्र करना है, नाशुक्री नहीं करनी, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर शुक्र करना है, ताकि मायूसी आपके इर्द गिर्द आए ही ना। और ना उम्मीदी है अगर तो उसको शिकस्त देना है, बिल्कुल, और मायूस कभी नहीं होना जिंदगी में। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक नए अज़्म और हौसले के साथ, बहुत से अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।